خاموش ہیں؟ اب پورے جام کے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، اب یہاں سے آپ کا امام تازہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا علی تم بتاتے ہو کہ کیوں آئے ہو یا میں خود بتا دوں کہ تم کیوں آئے ہو؟ علی تم بتاتے ہو کہ کیوں آئے ہو یا میں خود بتا دوں کہ کیوں آئے ہو؟ اب اسی کو جب بریلی کے امام نے پڑھا ہے تو اس انداز میں پکار اٹھے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ علی تم بتاتے ہو کہ کیوں آئے ہو یا میں خود بتا دوں کہ تم کیوں آئے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ کرم ہو جائے، آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر۔ میرے نبی نے فرمایا علی تم میری بیٹی فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو؟ علی تم میری بیٹی فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو؟ حضرت علی ہے، ہاتھ بندھا ہوا، نگاہیں جھکی۔ حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا جی یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا علی ٹھہر جاؤ، یہیں پر بیٹھو، ابھی میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پہلے مشورہ تو کر لوں، اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ تو کر لوں۔ علی تم یہیں بیٹھنا، ابھی جانا نہیں۔ پیغمبر اسلام چند قدم آگے بڑھے، کتنے میں طائر سدرہ سید الملائکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا۔ پیارے مصطفیٰ کے لبوں پہ تبسم آیا، میرے نبی مسکرانے لگے۔ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے پیغام بھی بھیجا ہے، یا رسول اللہ اللہ نے پیغام بھی بھیجا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جبریل کون سا پیغام؟ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا ہے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح عرش کے اوپر قبول فرما لیا ہے، فرش کے اوپر میرا حبیب قبول فرما لے، فرش کے اوپر میرا حبیب قبول فرما لے۔ پیارے آقا مسکرانے لگے، میرے مصطفیٰ کے لبوں پہ تبسم آنے لگے۔ پیارے پیغمبر سے جبریل امین نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے ایک اور پیغام بھیجا ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل بتاؤ دوسرا کون سا پیغام ہے؟ جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا ہے جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ عرش کے اوپر بیت المعمور کے سامنے فرشتوں کے ہجوم میں، بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، ہمارا اور آپ کا قبلہ کعبہ ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور جو عرش کے اوپر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ عرش کے اوپر بیت المعمور کے سامنے فرشتوں کے ہجوم میں، فرشتوں کی بھیڑ میں اللہ نے فاطمہ اور علی کا نکاح پڑھا دیا ہے۔ فرش کے اوپر میرا حبیب پڑھا دے، فرش کے اوپر میرا حبیب پڑھا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فاطمہ کائنات کی وہ واحد عورت ہے، فاطمہ کائنات کی ایک لوتی بیٹی ہے، فاطمہ کائنات کی وہ ایک لوتی بہن ہے کہ جس کا نکاح 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ عرش کے اوپر اللہ نے پڑھایا ہے اور دوسری مرتبہ فرش کے اوپر اللہ کے محبوب نے پڑھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ طاعت، فیضان خاتون جنت، فیضان خاتون جنت۔ اتنا کہنے کے بعد جبریل چلے گئے، اللہ کے رسول آگے بڑھے، گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ گھر والیوں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا۔ میرے نبی جب گھر کے اندر گئے تو فرمایا بیٹی فاطمہ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ابھی آئیے۔ کچھ دیر اور گزرے، اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ، ایک درد تھا میرے محبوب کے، میرے حبیب کے، میرے آقا کے لہجے میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت سیدہ فاطمہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی جو تم کام کر رہی ہو وہی چھوڑ کر میری خدمت میں آ جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ تیزی کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔
پیارے آقا سے بیٹی فاطمہ فرمانے لگی بابا آج اتنی طرف کیوں ہے، آج اتنی طرف کیوں ہے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی آج تمہارا بابا تم سے کسی بات کا مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب اتنا جملہ سنا، حضرت فاطمہ کہتی ہیں بابا ساری دنیا تو مشورہ آپ سے کرتی ہے، آپ مجھ سے کیا مشورہ کریں گے؟ ساری دنیا تو مشورہ آپ سے کرتی ہے، آپ مجھ سے کیا مشورہ کریں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی اگر تمہارا رشتہ نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے تو کیسا ہے، علی کے ساتھ کر دیا جائے تو کیسا ہے؟ اتنا فرمانا تھا سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے، سیدہ فاطمہ زار و قطار رونے لگی اور رو کے کہتی ہیں بابا یہ باتیں تو بیٹیوں سے مائیں پوچھا کرتی ہیں، بابا یہ باتیں تو بیٹیوں سے مائیں پوچھا کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ سیدہ فاطمہ کے لہجے کو سن کر پیارے پیغمبر کی چشمان نبوت سے آنسو برس پڑے، میرے مصطفیٰ بھی رونے لگے اور رو کے کہتے بیٹی میں تیرے لیے خدیجۃ الکبریٰ لاؤں کہاں سے، بیٹی میں تیرے لیے خدیجۃ الکبریٰ لاؤں کہاں سے؟ اتنا کہنے کے بعد رب کعبہ کی عظمت کی قسم پیارے پیغمبر زار و خطار رونے لگے۔